کہ آج ہم جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں 4 آدمی بھی جمع ہو تو عام طور سے مسلمانوں کے برے حالات کا ذکر آتا ہے. مسلمان خراب ہو گئے, مسلمان بگڑ گئے, ان میں فساد آ گیا, ان کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ دوسرے لوگ دیکھ کر اس سے بجائے راغب ہونے کے نفرت کرتے ہیں. اور یہاں ہر ملک میں اس کے لحاظ سے مسلمانوں کی جو خرابیاں ہیں وہ بیان ہوتی ہیں. امانت نہیں رہی, دیانت نہیں رہی, اخلاق صحیح نہیں رہے. ہمارے ملکوں میں رونا رویا جاتا ہے, کرپشن ہو گیا, بدعنوانیاں ہوتی ہیں. یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ شاید کوئی مجلس سے خالی نہ ہو, لیکن یہ تذکرہ تو ہوتا ہے کہ دوسرے بگڑ گئے. کبھی اس پر بھی ہم نے سوچا کہ ہم کتنے بگڑے, ہمارے اندر کیا خرابی ہے, ہمارے اندر کیا عیب. سارے عیب دوسروں میں نظر آتے ہیں, ساری خرابیاں دوسروں کی نظر آتی ہیں. اپنا جائزہ لینے, اپنے گریبان میں منہ ڈالنے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنے کا معاملہ بہت شاذ و نادر ہی ہوگا کسی اللہ کے بندے. کوئی آدمی ایسا آپ کو نظر آیا ہو کہ وہ رات کو بیٹھ کر یہ سوچتا ہو کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے جو زندگی گزاری اس میں کیا گناہ کیے, کیا میں نے غلطیاں کی, اور ان غلطیوں اور گناہوں سے آئندہ بچنے کا کیا راستہ ہے؟ یہ کبھی سوچا؟ بہت کم لوگ. قرآن کریم نے یہاں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس نے عجیب انداز سے بات فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, علیکم انفسکم, تمہیں چاہیے کہ اپنی خبر لو. علیکم انفسکم, اپنی خبر لو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اگر تم ہدایت پر آ گئے تو جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. لا یضرکم من ضل, جو گمراہی پر جا رہے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے بشرطے کہ اذا اہتدیتم, تم ہدایت پر ہو. رہا یہ کہ بھئی دوسرے کیا کر رہے ہیں, تو الی اللہ مرجعکم جميعا, تم سب لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جاؤ. فینبئکم بما کنتم تعملون, وہاں اللہ تعالیٰ سب کا چٹھا بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے. دوسروں کی خرابیاں بے شک بیان کرتے تھے, لیکن تم نے کبھی اپنے اوپر بھی غور کیا؟ اپنی خبر لو. اور یہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب نسخہ بتایا. پہلے تو پیشین گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے, تو اس میں فرمایا کہ اذا رأیتم دنیا مؤثرۃ, 4 چیزیں بیان فرمائی, 4 چیزیں ہونے والی ہیں. نمبر 1, شحًا مطاعًا وہوًا متبعًا ودنیا موسرۃ واعجاب کل ذی رأی برأیہ. 4 باتیں فرمائی ہونے والی. کیا؟ ایک تو انسان مال کی محبت اتنی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ بس اسی کے پیچھے بھاگے گا. مال کی محبت کا بہت زیادہ ہو جانا اور اسی مال کی محبت کی اطاعت کرنا. مال کی محبت سے جو کام کرنے کو کہہ رہی وہ کر رہا ہے. وہوًا متبعًا, دوسرا یہ کہ پیروی خواہشات کی ہو رہی ہے, جو دل میں آ رہا ہے, حرام ہو یا حلال ہو, جائز ہو یا ناجائز ہو, آدمی اس کے پیچھے چل رہا ہے. مجھے تو اس میں مزہ آ رہا ہے, یہی کروں گا. اس سے بحث نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے. خواہشات کی پیروی کی جائے. وہ دنیا موسرتن, اور جب دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو آخرت کے اوپر. آدمی کے سامنے 2 راستے آ جائیں, ایک یہ کہ اس سے دنیا اچھی ہوگی, آخرت خراب ہوگی, اور ایک یہ کہ دنیا میں تھوڑا نقصان اٹھانا پڑے گا لیکن آخرت اچھی ہو جائے گی. تو انسان جو ہے وہ دنیا کی طرف, دنیا کو ترجیح دے گا آخرت پر. یہ سوچے گا یار پتہ نہیں آخرت تو پتہ نہیں کب آئے گی, دنیا تو میرے سامنے ہے, اس کو ٹھیک کر دوں. تو دنیا موسرت, دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو. چوتھی بات فرمائی جو عجیب نقشہ ہے آج کی دنیا کا, کہ وہ اعجاب کل ذی رأی برأیہ, ہر انسان اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہوگا. جو اس کی سمجھ میں آ گیا اس میں گھمنڈ میں مبتلا ہے, دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں, سمجھتا ہے میں عقل کل ہوں, جو میں سمجھتا ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھتا. یہ 4 باتیں حضور نے فرمایا کہ ہونے والی ہیں. جب ہو تو تم کیا کرو, وہ بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ ہو فعلیک بخاصۃ نفسک, تو لوگوں کے بارے میں مت سوچنا چھوڑ دو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں, اپنی فکر کرو, اپنی اصلاح کر لو. فعلیک بخاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ, اور عام لوگ جس طرف جا رہے ہیں اس کو اس کی گفتگو بھی کرنے کی ضرورت ہے. ان کو چھوڑو, اپنی اصلاح کرو, اپنی فکر کرو, اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. دع عنک امر العامہ, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ اپنی فکر کرو. تو اگر یہ اپنی فکر کرو گے, یہ عجیب نسخہ ہے زوال کے حالات میں, انحطاط کے حالات میں انقلاب لانے کا. یہ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی مؤثر طریقہ ہے. ہر آدمی اپنی اصلاح کرے. اگر ایک آدمی نے کر لی تو ایک چراغ جل گیا, اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے, اور اس طرح پھر رفتہ رفتہ روشنی ہو جاتی ماحول میں. ظلم, اگر ہم صرف یہ باتیں کرتے رہے, 2 لوگ یہ کر رہے ہیں, لوگ وہ کر رہے ہیں, لوگوں میں یہ خرابی, لوگوں میں یہ خرابی, تو اس سے سوائے مایوسی پیدا ہونے کے اور کیا حاصل ہے بتائیے. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि इदा कीला मन काला हलकन नास व हुवा अहलकुहुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु। जो शख्स ये कहे कि सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई, यानी उसके हालात खराब हो गए, फसाद आ गया, जो शख्स ये कहता है सारी दुनिया खराब हो गई, सारे लोग खराब हो गए, फहुवा अहलकुहुम, सबसे ज्यादा तबाह वो खुद शख्स है जो ये कह रहा है। तो क्यों? इसलिए कि भाई तुमसे दूसरों का सवाल होगा आखिरत में कि भाई ये सारी दुनिया जो है ये फसाद में मुब्तला थी, क्यों थी, और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयद होती है, लिहाजा तुम जहन्नम में जाओगे। दूसरों के अमाल के बारे में सवाल होगा, तुम्हारे अपने अमाल के बारे में सवाल होगा, तुमसे पूछा जाएगा। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। जो लोग दुनिया क्या कर रही थी उसके बारे में तुमसे सवाल नहीं होगा, सवाल तुम्हारे अपने अमल की तरफ से होगा। ये अजीब नुस्खा है जो कुरान करीम ने भी बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तलकीन फरमाई, और हजरात सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन की जिंदगियों पर नजर डाले तो पता चलेगा कि उनमें से हर शख्स वो अपनी फिक्र में था। वहाँ कहीं हमें ये नहीं लगता कि सहाबे किराम जो है जब आपस में बैठ रहे हों तो जो दूसरे बुरे काम कर रहे हैं उनका जिक्र करते हो, नहीं, हर एक आदमी अपनी फिक्र में था, हमें पता नहीं मेरा क्या अंजाम होने वाला।